ہمارے آج کے مہمان ہیں محترم جناب نصیر الحق ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب وہ عظیم ہستی ہیں جن کی بدولت ہم ان کی میگزین کی زینت بنتے ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں محترم نصیر الحق ہاشمی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عزیز طلبہ اور اساتذہ کرام، دیکھیں بیٹا، ایک بات ذہن میں رکھیں، غلطی ہمیشہ وہ کرتا ہے جو کام کرتا ہے۔ جو کام نہیں کرتا نا، وہ کبھی غلطی نہیں کرتا، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ آج اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے کہ جس پہ آپ اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں، آپ اپنے آنے والے کل کو روشن کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان جو ہے نا، دیکھیں، اس کے لیے بہت سے بزرگوں نے محنت کی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب دنیا میں پہلا مسلمان بنا تھا نا، تو پاکستان کا وجود اسی وقت رکھ دیا گیا تھا۔ اور پاکستان کے بانیوں میں کہا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلی شخصیت تھے جو پاکستان کے بانی ہیں۔ اب یہ بڑی دور تک بات جاتی ہے، کیوں؟ دیکھیں نا، یہ وہ ملک ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا، اور نظریہ کون سا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے تاریخ کا ہم مطالعہ کریں نا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس خطے میں 950 سال کم و بیش مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ کیا اسباب تھے کہ وہ اتنی عظیم سلطنت جو ہے وہ زوال کا شکار ہوئی۔ اور اس میں ہم جب پڑھتے ہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ قوم جوں یہ آگے بڑھتے گئے، ہمارے اٹھنے جاگنے کے طور طریقے تبدیل ہوتے چلے گئے، ٹھیک ہے نا؟ رات کو دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، اور آج بھی بالکل وہی چیز ہے کہ رات کے 2 بجے تک، 3 بجے تک، بس صبح فجر کی اذان ہوتی ہے تو ہم سونا شروع کر دیتے ہیں، نماز کے لیے نہیں جاتے۔ 12، 1، 2 تو معمول ہے گھروں میں، جبکہ دین ہمیں کہتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور سو جائیں۔ تحقیق سے آج یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد اور 12 بجے سے پہلے، 12 بجے کے بعد اور 12 بجے سے پہلے کا 1 گھنٹہ 12 بجے کے بعد کے 4 گھنٹوں کی نیند کے برابر ہے۔ اگر آپ 12 بجے سے پہلے آپ 11 بجے سو جائیں تو صبح 4 بجے تک آپ کی کم از کم 5 گھنٹے کی نیند جو ہے نا وہ پوری ہوگی، 5-6 گھنٹے کی، وہ بڑی پرسکون نیند آپ اٹھیں گے، بڑی پرسکون نیند ہوگی۔ اور 12 بجے کے بعد جتنی دیر سوئیں گے اتنا آپ اپنے ساتھ بھی ظلم کریں گے، اپنی صحت کے ساتھ بھی ظلم کریں گے۔ انسان جب رات کے سو جاتا ہے نا 9-10 بجے، تو 10:30 11 بجے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں خودکار نظام ہے جو اس کے پورے جسم کی سکیننگ کرتا ہے، ہر قسم کی بیماریاں جو انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں، اور یہ آج ثابت ہو چکی ہے یہ بات۔ وہ تقریباً 3.5-4 گھنٹے کا پروسیس ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جس کو بیماری سے جس کو علاج نہ ہو رہا ہو تو وہ اپنے آپ عادت بنا لے رات کو 10 بجے سونے کی۔ 10 بجے اگر وہ سو جائے تو اس کو تیزی سے وہ صحت یاب ہوگا اگلے 2-3 مہینے کے اندر، اور اگر وہ نہیں اس پہ عمل کرے گا تو اس کی بیماری جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ چیزیں جو ہے نا، یہ صرف سیکھنے سے آتی ہیں، سمجھنے سے آتی ہیں۔ اور خوشی آج اس بات کی ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ نونال کہ جتنا میں سمجھتا ہوں کہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے وہ اتنا ہی انمول ہوتا ہے۔ یہ جو ہم ہیں نا، ہم چلے ہوئے کارتوس ہیں، ہم نے زمانے کی ٹھوکروں سے سیکھا ہے۔ آپ آج سیکھ رہے ہیں، اور جو آج سیکھ رہا ہے وہ سوچے کہ اپنا وہ مستقبل کل کتنا روشن کرے گا۔ دیکھیں، اس ملک سر سید احمد خان نے جب اس قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے نا جدوجہد کی تھی، آج سے کوئی 100، 125، 150 سال پہلے، علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اس ملک کا، قائد اعظم نے اس کی تعبیر حاصل کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں حکیم سعید جیسی شخصیت ملی جنہوں نے اس قوم کو زبان دی۔ یہ جو زبان ہے نا، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ زبان سب سے اہم چیز ہے۔ اس کا جتنا اچھا استعمال ہوگا
اتنا ہم آگے بڑھیں گے، اور جتنا برا استعمال ہوگا اتنا ہم پستی میں جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل روشن بھی ہے، لیکن ایک طرف پستی بھی ہے، اور ایسی پستی ہے کہ جس میں بڑی تیزی سے اس میں جا رہے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ موبائل ہے، یہ سوشل میڈیا۔ اس نے آج ہمیں تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے۔ آج سے پہلے جب ہماری عمر تھی نا، تو اس میں منشیات یہ اس سے بڑھ کے ظلم ہے۔ یہ ہر اس شخص کے ذہن کو کھا رہا ہے، اور پڑھے لکھے ذہن کو، قابل ذہن کو، جو سمجھدار ہیں وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ یہ ہمیں بلکہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دجال یہ ایک آنکھ ہے، یہ دجالی فتنہ ہے، لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ ہم اس کو پازیٹیو استعمال، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نیگیٹو کرتے ہیں، پازیٹیو نہیں کرتے۔ پوری دنیا میں اس کا استعمال پازیٹیو ہو رہا ہے، یہ بر صغیر اور خاص طور پہ یہ پاکستان، یہ خطہ، اس میں ہمارا سارا نیگیٹو استعمال ہے۔ یہ کوک جو آج ہم سب بڑے شوق سے پیتے ہیں، اور جتنا چھوٹا بچہ اتنا زیادہ پیتا ہے، جبکہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ 2 سال سے پہلے کوک کی ایک گھونٹ نہیں بلکہ ایک قطرہ اگر وہ پی لے تو 6 مہینے تک اس بچے کی ہڈیاں نہیں بنتی، اس کی ہڈیوں میں مضبوطی نہیں آتی۔ اور آج ہماری قوم میں ایک بڑی تعداد جو ہے نا وہ وٹامن ڈی کا شکار ہے، کمی کا شکار ہے، اور بہت زیادہ شکار ہے۔ دیکھیں ہمیں دودھ کا کہا گیا کہ دودھ، لیکن آج ہم دودھ ایک تو ملتا نہیں ہے، خالص تو ملتا ہی نہیں ہے، لیکن جو ملتا وہ ہمارے بچے دودھ پینا پسند نہیں کرتے، اور خاص طور پہ بلائی سے اس سے ہمیں نفرت ہے۔ وہ ذرا سی منہ میں چلی جائے تو ویسے ہی نفرت ایسی کہ اس کو، یہ بچے کی زندگی کے لیے یہ بڑی انمول ہے، بڑی بہترین چیز ہے، اور خالص چیزیں وہ تو ویسے ہماری زندگی سے دور ہو چکی ہوئی ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو، ہمیں والدین کو خاص طور پہ یہ اساتذہ کرام، دیکھیں آپ کو چاہیے کہ ان بچوں میں یہ باتیں پیدا کریں کہ جتنی خوراک آج ان کے لیے خالص نہ، آنے والے وقت میں شاید نہ ہو، تو یہ آج تو اس چیزوں کو استعمال کریں۔ باتیں شاید آپ کو محسوس ہوں کہ اس سے ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں، لیکن یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں کہ جو ہمیں سیکھنی بھی چاہیے اور آگے پھیلانی بھی چاہیے۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، خاص طور پہ ہمدرد فاؤنڈیشن کا، کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنی وہ گفتگو آپ کے سامنے کر سکیں جو ہم نے کبھی زندگی میں نہ سوچی ہو کہ ہم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، مہربانی، اللہ حافظ۔ یہ تھے ہاشمی صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔